أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت عزیز بہنوں، بھائیوں اور بچوں، اس وقت رات کے 9:30 بج گئے. سارے دن کی تھکی ہوئی بہنیں اور پھر انہوں نے گھر جانا ہے، بچوں کا سلانا ہے، کام کرنے ہیں اور صبح کام پہ جانا ہے. اس واسطے میں آج کی جو تقریر ہے اس کو بہت ہی مختصر کروں گی، تھوڑا، لیکن میں آپ سے وہ بات کروں گی جو میرے دل میں ہے. میں آپ سے وہ بات کروں گی جو کہ آپ یاد رکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور احمدی ہونے کی حیثیت سے. آج میرے بھائی سنتو صاحب نے فرمایا کہ آج آپ عید میلاد النبی منا رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ قرآن شریف کی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ اور فرشتے سب نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں کہ اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو اس وقت سارے بھائی میرے ساتھ اور بہنیں اونچی آواز کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے دیکھا کہ ہر نماز میں آپ کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جس وقت تک کہ آپ اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس وقت تک آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں. کیا آپ کو معلوم ہے کیوں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ تو اب آج آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہ کیونکہ دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منا رہے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کیوں ہر نماز میں، کیوں حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ ہر نماز میں وآل ابراہیم وبارک علی ابراہیم کیوں کہتے؟ تو میری عزیز بہنوں، حضرت ابراہیم جیسے کہ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم تمام نبیوں کے باپ ہیں. تمام نبی، چاہے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے یا وہ بنی اسماعیل کے نبی تھے، وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے کہ خانہ کعبہ بنایا. حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے کہ حضور پاک جب مکہ میں اپنے بچہ کو چھوڑا اسماعیل کو، تو اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ان کو بٹھا کر بچے کو جنگل میں اور ماں کو، تو انہوں نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اللہ میاں اس بستی میں، اس مکہ کی بستی میں انہی کی امت میں سے، یعنی عربوں کی قوم میں سے ایک نبی بھیج. اور اس نبی کے لیے کیا کام بتایا کہ وہ تلاوت کرے.
تلاوت ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی ابھی تلاوت کی، آپ نے اپنی اس کا مجلس کا شروع قرآن شریف کی تلاوت سے کیا کہ وہ نبی کا کیا حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ لفظ بتائے کہ اللہ اس امت میں، اس ملک میں سے ایک نبی بھیج، انہی کی قوم قریشیوں میں سے ایک نبی بھیج، اور اس نبی کا کیا کام ہو، وہ صرف تلاوت نہیں کرے بلکہ تلاوت کیا معنی بتائے، تفسیر بتائے اور حکمت سکھائے، ان کو صحیح ہدایت سکھائے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ان کو پاک کرے۔ عربوں کی قوم دنیا کی گندی ترین قوم تھی، بہت بری قوم تھی، وہ اس سے بھی بری قوم تھی جس طرح کے ہم آج کل برے ہیں، ہم سے بھی برے تھے وہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے احسان کرنے والے کو نہیں بھولتا، اور کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور کیونکہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا، تو اس نبی نے اپنی امت کو کیا کہا؟ اپنی امت کو یہ کہا کہ تم قیامت تک جب میرے لیے درود بھیجتے ہو تو قیامت تک تم درود میرے پیارے دادا، سب نبیوں کے دادا، ان کے لیے بھی درود بھیجو۔ تو آپ کی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ حضرت ابراہیم کے لیے دعا نہ مانگیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ 2000 سال کے بعد پوری ہوئی۔ ہم احمدی لوگ دعا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہمارے لیے دعا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہم کو سکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے سنی بھائی نماز ختم کر کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو مرزا غلام احمد نے اسلام کی صحیح شکل دکھائی اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ سجدے میں دعا مانگو، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو اس وقت دعا مانگو، جس وقت آتا ہے جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہو اس وقت دعا مانگو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے آپ پر کتنا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نبی دیا۔ اب دیکھیں، یہ پہلی بات کہ آپ درود ابراہیمی کیوں پڑھتے ہیں، اور دوسری بات جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے لیے اس قدر دشمنی پیدا ہوئی ہے اور اسلام کو اس قدر برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ بم پھٹتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان نے پھڑا، کسی جگہ آگ لگی تو کہتے ہیں مسلمان نے کی، کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں کو مارو جدھر آپ کو مسلمان مرے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ، آپ کے یورپ کے اندر، ساتھ آپ کے ہمسایہ یوگوسلاویا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو کربلا سے بھی زیادہ حالات ان بیچاروں کے لیے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسلام پر بہت خطرناک زمانہ ہے۔ تو آپ کو یہ، میں صرف کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں لمبی تقریر کرنا نہیں چاہتی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو آپ اپنے آپ کو ساتھ سر اونچا کر کے احمدی بھی کہیں۔ وہ کس لیے؟ آپ کا ملا بتاتا ہے کہ عورت کا تو مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے، آپ کا ملا کہتا ہے کہ اتنی اونچی سلوار کر کے نماز پڑھو نہیں تو نماز نہیں ہوتی، آپ کا ملا کہتا ہے کہ اگر پاؤں یوں کر کے اتحیات پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا کالج میں پڑھتا تھا، وہ یونیورسٹی سے نکلا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے وہ چلے گیا۔ جس وقت اس نے نماز پڑھی تو وہ ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا نمازی، اس کو کہتا ہے کہ تمہاری نماز تو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ تو آپ نے دیکھا، کہتا ہے کہ تمہاری تو نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ تمہاری تو جیکٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا سخت مجھے غصہ آیا، دل میرا کرتا تھا کہ اس